اندازہ لگا اس وقت کیا عالم ہوگا جب حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے کافروں کے ہاتھوں سے پٹتا ہوگا، ابو جہل کے درے پڑتے ہوں گے، امیہ آ کر پیر باندھ باندھ کے مارتا ہوگا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ہوا، حضرت عمار نے مکھڑے مصطفیٰ دیکھا، رخ انور کی زیارت کی، آپ نے اونکھ ہی نہ آئی کی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا میرے عمار بتا تجھے درد ہو رہا ہے؟ کہ کملی والے درد تو چھوڑو، اس وقت اتنا بتا دو کہ اللہ میرے حال کو دیکھ رہا ہے۔ ہمیں گناہ کرتے ہوئے، ناپ تول میں کمی کرتے ہوئے، ڈنڈی مارتے ہوئے، بہنوں کا حق کھاتے خیال نہیں آتا، یہ اللہ کے دل کی خاطر پٹ رہا ہے، اسے خیال آ رہا ہے کہ میرا رب جو مجھے مار پڑ رہی ہے، اس مار کو دیکھ کے اللہ راضی ہے کہ میرے سے ناراض ہے۔ سرور کونین سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمار تجھے مکے والے پٹتا دیکھ رہے ہیں، میں محمد جنت کے اندر تیرا گھر دیکھ رہا ہوں۔ اے عمار اللہ اکبر، تو اتنا ایمان میں مضبوط ہے، تو پیروں سے لے کر سر کے بالوں تک پورے کے پورے ایمان میں بھرا پڑا ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کملی والے جب ہمارا یہ حال ہے تو بتاؤ تو صحیح کہ اللہ کی مدد کس وقت آئے گی۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میرا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، میں نے دروازہ کھولا، عاص بن وائل سامنے کھڑا تھا، مکے کے سارے سردار سامنے کھڑے تھے، کسی نے میرے ادب سے میرے سے نہ پوچھا، کسی نے میرا ہاتھ نہ پکڑا، میں 70 سال کی بڑھیا کو بالوں سے گھسیٹتے مکے کی چوک میں لے آئے، گائے کی کھالیں ان کے پاس تھی، ہر ایک نے میرے خاندان کو مجھ سمیت گائے کی کھال پہ لٹا دیا، پھر بڑے بڑے سوؤں سے دھاگوں سے اس کھال کو باندھ دیا، سی دیا، پھر جب پورے عرب کے اندر دھوپ چھا گئی، کھالوں سمیت میں اٹھا کر پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رکھ دیا، پتھر جو جو گرم ہوتا کھال کے بال جلتے، میں سمیہ کا کھال کے اندر چمڑا ادھرنا شروع ہو جاتا۔ اللہ اکبر، فرمایا ہمارے ساتھ جو حال تھا وہ تھا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے امیہ بن خلف آیا اور اپنے بھائی سے کہنے لگا تو کیسا سردار ہے، تو کیسا جوان مرد ہے، تیرے سے غلامی سنبھالا نہیں جاتا۔ اس نے کہا مار مار کے تھک گیا، یہ بار بار مجھے کہتا ہے کان میں بات سن لے، کبھی سجے کان میں بات سنتا ہوں، کبھی کھبے کان میں بات سنتا ہوں، جب یہ کہتا ہے میری بات سن لے، مجھے یہ بات سن کر اور میرا کلیجہ جلنے لگ جاتا ہے اور میرے تیور بڑھ جاتے ہیں اور میرے اندر اللہ اکبر اور مردانگی جاگ جاتی ہے کہ تیرے کان میں کیا کہتا ہے، اللہ اکبر، کہ کبھی سجے کان میں کبھی کھبے کان میں، مار کھا کھا کر کہتا ہے آجا 2-4 مارنے والے اور بلا لے، مار مار کر میرے رگوں سے خون تو نکال سکتا ہے، میرے سینے سے عشق رسول نہیں نکال سکتا ہے۔ ان کو جواب نہیں دینا قیامت کے دن؟ کیا کریں جی، پیسے کا مسئلہ، نوکری کا مسئلہ، کیا کریں؟ یہ انہوں نے بیڑا غرق تو کر دیا ہمارا۔ روٹی کپڑا مکان، روٹی کپڑا مکان سنتے آئے، سنتے قبروں میں چلے گئے، کب تک اس کے پیچھے دھوکے کھاتے رہو گے؟ امیہ کہنے لگا بلال تیرا علاج میں کروں گا۔ اللہ اکبر، کیا علاج کرے گا؟ اتنی سی رسی لے کے آیا، ایک سرا بھائی کو پکڑا دیا، دوسرا سرا بلال کی گردن کے نیچے ڈال کر بل دے دیا، ایک سرا میرے عزیزوں اپنے بھائی کو پکڑا دیا۔ حضرت بلال کہتے ایک نے میرے اس کلے پر یہاں پیر رکھ دیا، دوسرے نے میرے یہاں پیر رکھ دیا، پھر پیر کا زور لگا لگا کر رسی کو کھینچتے، جو جو جھٹکے دیتا بلال کی زبان باہر آنے لگ جاتی، بلال کی آنکھوں سے پانی آنے لگ گیا، حضرت بلال کو اتھو چڑھ گیا، کھانسی ہو گئی، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سانس بحال نہ ہوئی۔ سارے مکے کے سردار کہنے لگے بس کر، تمہیں ترس نہیں آتا، اس کے آنسو بتلا رہے ہیں، یہ ہار مان گیا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنے سانسوں کو صاف کیا، فرمانے لگے غلام محمد ہو کفر کے سامنے ہار جائے یہ ہو نہیں سکتا، یا غلام محمد نہیں ہو سکتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر ملی، آپ تشریف لائے اور بلال کی حالت کو دیکھ کر نبوت کی آنکھیں برس پڑی، پتہ لگا مجھے حالت دیکھ کر، میری پریشانی دیکھ کر، میری تکلیف دیکھ کر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے جلدی جلدی سے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا، میں نے کہا کملی والے یہ درد پر رونا نہیں، یہ محبت میں رونا آ رہا ہے، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں، پتہ نہیں میری قربانی اللہ قبول فرما رہا ہے کہ نہیں۔ کملی والے جہاں سے آئے واپس چلے جاؤ، جاؤ اپنے بچوں میں جا کر آرام فرمائے، جب تک تیرا بلال درد میں مار کھاتا رہے گا
دین کا پرچم قیامت کے صبح تک بلند ہوتا رہے گا۔ یہ آج انہی کی قربانیوں کی برکت سے اللہ نے مدارس دینیہ کا نظام قائم کیا، ورنہ کیا مولانا یاسین صاحب جب اس بزرگی کے عالم میں ان کی طاقت تھی کہ اتنا بڑا ادارہ چلائے، یہ سارے کے سارے اپنے اپنے ادارے کے مدیر بیٹھے ہیں، کیا ہمارے اندر طاقت ہے؟ ہماری تو تنخواہ کا بجٹ پورا نہیں ہوتا، ہمارے تو بچوں کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، لیکن دنیا والوں ناراض نہ ہونا، تمہیں لاکھوں میں سکون نہیں آتا، پروردگار عالم نے 10,000 کے اندر اتنی برکت عطا فرما دی، اللہ بچوں کے بھی التزام فرماتا ہے، بیٹیوں کی ڈولیاں بھی اٹھوا دیتا ہے، اللہ اپنے گھر کی حاضری عطا فرماتا ہے۔ ہمیں جس چیز کا تجربہ ہے ہم وہ چیز آپ کے سامنے رکھیں گے، ہمیں ایٹمی طاقت کا تجربہ نہیں، ہمیں دکان کا تجربہ نہیں، ہمیں کپڑے کی مارکیٹ کا تجربہ نہیں، ہمیں کاروبار کا تجربہ نہیں۔ آ جاؤ اس فیلڈ میں، آ جاؤ اس لائن میں، آ جاؤ، اپنے گھر کے سارے نہ صحیح ایک بچہ ایک بچی مدرسے میں اللہ کے قرآن کے لیے وقف کر دو، نسلیں اللہ کی قسم فائدہ اٹھائیں گی، نسلیں خوشحال ہو جائیں گی، گھر بھی بن جائے گا، دنیا آخرت بن جائے گی۔ اللہ اکبر۔ آج آپ کا یہاں آنا اللہ اس ادارے کے لیے، آج آپ کا آنا اللہ ہمارے ایمان کی ترقی کے لیے، آج آپ کا یہاں آنا ملک پاکستان کی خوشحالی کے لیے، آج آپ کا یہاں آنا اس ادارے کے معاونین بننے کے لیے، اللہ اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے پیارو وقت نہیں ہے، دیر ہوتی جا رہی ہے، عصر کا وقت قریب آتا جا رہا ہے، عصر کا وقت جا رہا ہے، مغرب کا وقت قریب آتا جا رہا ہے، اکابرین بیٹھیں گے، اکابرین بیٹھے، بس یہی اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ کی عزت کی قسم، کامیابی ملے گی تو یہی ملے گی، زندگی کا مال و متاع ملے گا تو یہی ملے گا، قیمتی سرمایہ اللہ نے دینی اداروں میں چھپا رکھا ہے۔ آ جاؤ، ان کی برکات کو، ان کے فیوز و برکات کو اپنے گھروں کے اندر لے جاؤ۔ کوئی بچہ قرآن کا حافظ بنا لو، کوئی بچہ داعی بنا لو، کوئی بچہ عالم بنا لو، کسی بیٹے کو قرآن کا نوکر بنا دو، یقین جانو اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ اب کسی کے دل کے اندر یہ بات ہو کہ مولوی صاحب میرے اولاد کوئی نہیں، بیٹا ہوتا تو پوتے ہوتے، بیٹیاں ہوتی تو دوتی ہوتی، میرے پاس دونوں میں سے کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس اولاد کوئی نہیں، آپ کے بھائی کے پاس تو ہے، آپ کی بہن کے پاس تو ہے، آپ کے رشتہ داروں کے پاس ہے، اگر اللہ نہ کرے ان کے پاس کوئی نہیں، تیرے پڑوس کے اندر تو رہتے ہوں گے، کسی غریب کی منت سماجت کر لے، کیا خود ریڈی لگا رہے، بیٹے کو بھی ریڈی لگوائے گا، اپنے بچے کو مدرسے میں بھیج، روٹی کا انتظام اللہ کرے گا، میں کھڑا ہوں تیرے دروازے پر، اللہ اکبر، جب تک تیرا بچہ پڑھتا رہے گا، انتظام اللہ کرتا رہے گا، میں ذریعہ بنتا رہوں گا۔ آج کمائیاں لگا دو، آج کچھ خرچ کر کے دکھا دو، قیامت کے دن خدا پاک کی قسم منہ بولی قیمت لگے گی، جو مانگے گا مانگو گے اللہ دے گا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تیرا تھا کہاں جو اب ہے، تیرا تھا ہی کہاں جو آج کہتا ہے میرا تیرا تھا ہی کہاں؟ یہ تو دنیا میں آنے سے پہلے تو میرے ہاتھ پر بیچ کے آ گیا ہے، وعدہ نہیں کر کے آیا تھا دنیا تیری جنت میری، میں نے انکار کیا تھا، آج کہتا ہے جنت تیری دنیا میری۔ جب تو اپنے وعدے کے خلاف کرے گا، حکومتوں سے بغاوت کرے گا، حکومت سامنے آئے گی، فوج سے بغاوت کرے گا، فوج سامنے آئے گی، بھائی سے بغاوت کرے گا، بھائی سامنے آئے گی، انتظامیہ سے بغاوت کرے گا، انتظامیہ سامنے آئے گی۔ او میرے بندے، میرے سے بغاوت کر کے تو دنیا کی زندگی میں سکون پائے ہو نہیں سکتا۔ اگر دنیا کی زندگی کے اندر امن چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، شانتی چاہتے ہو، آرام چاہتے ہو، اولاد کا سکھ چاہتے ہو، میاں بیوی کا مزاج چاہتے ہو، گھر کے اندر سکون، خوشحالی، دلوں کا سکون چاہتے ہو، تو میرے عزیزو قرآن والی بہاروں کی چھتری کے نیچے آنا پڑے گا۔ اللہ کی قسم قرآن کو، اللہ قرآن کو دنیا کے اندر ترقی دینا پڑے گی، نبی کے فرمان کو دنیا میں عام کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے صلاحیتیں، مال لگ جائے میرے عزیزو، سودا سستا ہے، اولاد قربان ہو جائے سودا سستا ہے، صلاحیت قربان ہو جائے سودا سستا ہے۔ یقین جانو، کر کے دیکھ لو، قیامت کے دن جب سامنے نظر آگے تو آپ لوگ دعائیں دو گے کہ عبدالحنان اچھا مشورہ دے کے گیا، یہ پیسہ جیب میں اس نے خرچ ہونا ہے، اس نے جیب میں سے نکلنا ہے، یہ تو گارنٹی شدہ بات ہے، یہ جیب میں نہیں جائے گا، نہ قبر میں نہیں جائے گا، یہ پیسہ دکان پہ چلا جائے گا، اولاد پہ، ہسپتال میں، ڈاکٹر میں، عدالت میں، وکالت میں، کہیں نہ کہیں الیکٹرونک سامان میں چلا جائے گا، زراعت میں، کھاد بیج میں چلا جائے گا، سارا نہیں تھوڑا سا
نکال کر ذرا آگے سٹاک کر لے، اللہ اکبر، کام آئے گا، آگے ذرا بھیج دے، قبر میں کام آئے گا، میدان معاشر کی شرمندگی سے بچنے کے کام آئے گا، اللہ کے سامنے سرخ روئی کا ذریعہ بننے کے لیے کام آئے گا، کامیاب ہو کر جنت الفردوس میں بہکتے ہوئے جانے میں کام آئے گا۔ سارا مجمع اللہ کے دربار میں سچے سچے دل سے معافی مانگے اور 3 مرتبہ اپنے گناہوں پر نادم ہو۔ علماء اکرام دعائیں کریں، آپ سارے میں اللہ سے معافی مانگے، زور سے 3 مرتبہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دیجئے یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دیجئے یا اللہ میری توبہ۔ یا اللہ، بندے کے درمیان ایگریمنٹ ہوتا ہے، بندے کو گواہ بناتے ہیں، تیرے اور ہمارے درمیان ایگریمنٹ ہوا، ہم نے تیرے بندوں کو گواہ بنا لیا۔ اللہ وہ لوگ ہیں والصدیقین والشہداء والصالحین، یا اللہ یہ نیک لوگ ہیں، سچے لوگ ہیں۔ اللہ ہم نے تیرے سے وعدہ کیا گناہوں والی زندگی سے بچیں گے، کہہ دو انشاءاللہ، نیکی والی زندگی کی طرف ترقی کریں گے، کہہ دو انشاءاللہ، اپنی عزتیں بھی بچائیں گے، ایمان بھی بچائیں گے، دنیا کی زندگی کے اندر انشاءاللہ کامیاب ہو کر تیرے پاس آئیں گے۔ کرتے ہو سارے نیت میرے بھائی؟ اب میرے عزیزو 5 منٹ کی بات ہے،